لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا تذکرہ کیا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر خوشی منائی تھی، اور اس کا نام تھا ابو لہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بازاروں میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو یہی ابو لہب جو آپ کا حقیقی چچا تھا، جس نے آپ کی پیدائش کے اوپر خوشیاں منائی تھیں، یہی چچا سب سے پہلے آپ کا مخالف ہو گیا۔ اور جب آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ شخص پیچھے پیچھے چلتا تھا اور کہتا تھا کہ یا ایھا الناس لا تطیعوہ فإنہ کذاب، کہ اے لوگوں اس کی بات کو نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ گویا کہ اس طریقے سے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ لنج ہو جائے، اس کے ہاتھ سوکھ جائیں۔ ما اغنى عنه ماله وما کسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ دولت مندوں کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے کہ وہ غریبوں کو دباتے ہیں، اس بل کے اوپر دباتے ہیں۔ اس کی دو بنیادیں ہیں کہ جس انسان کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے، اس کے پاس افراد ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، تو غریبوں کو وہ دباتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دبانے کی کوشش کی، اور اس کا حال قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب اس کا آخری موقع تھا، یہ دشمن رسول جب اس کا انتقال ہوا، اس کی لاش پئی پئی سڑ گئی، یہاں تک کہ اس کے بیٹے چند حبشیوں کو کرائے کے اوپر لے کر کے آئے اور ایک گڈھا کھدوایا، اور اس گڈھے کے اندر اس کی لاش کو ڈھکیل دیا گیا، دفن کر دیا گیا، کام ختم ہو گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس گستاخ رسول کا نہ اس وقت مال کام آیا کہ جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا، نہ اس کے وہ افراد، نہ اس کی وہ طاقت کام آئی، نہ اس کے وہ تمام لوگ کام آئے، نہ اس کے دوست اور احباب کام آئے کہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچا لیتے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ میں معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور آپ کا مقام اور مرتبہ اجاگر کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کا کھولنا ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع ابھی اور دیں گے کہ محمد رسول اللہ کی عظمت اور آپ کی رفعت اور آپ کی منزلت دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ جس وقت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام انسان دنیا کے میدان محشر میں موجود ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے دنیا کا آخری انسان میدان محشر میں موجود ہوگا۔ وہاں پر عرب بھی ہوں گے، عجم بھی ہوں گے، شمال کے لوگ بھی ہوں گے، جنوب کے لوگ بھی ہوں گے، آدم کے چاہنے والے بھی ہوں گے، عیسیٰ کے چاہنے والے بھی ہوں گے، نوح کے ماننے والے بھی ہوں گے، موسیٰ کے ماننے والے بھی ہوں گے، زکریا کے ماننے والے بھی ہوں گے، صالح کے ماننے والے بھی ہوں گے، تمام پیغمبروں کے ماننے والے اس وقت موجود ہوں گے۔ نفسی کا وہ عالم ہوگا، تمام کے تمام لوگ پیغمبروں کے پاس بھاگیں گے کہ اللہ سے معافی طلب کر دیجئے، بخشش مانگ لیجئے کہ ہم سب کی بخششیں ہو جائیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنے دامن کو جھاڑ لیں گے کہ آج رب العالمین کی بارگاہ میں میں بخشش کے لیے
فریاد نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام پیچھے ہٹ جائیں گے کہ آج اللہ کا جلال عروج کے اوپر ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے تمام پیغمبروں کے پاس لوگ جائیں گے، لیکن کسی پیغمبر کی یہ ہمت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ سے بات کر سکے، اللہ سے لوگوں کی معافی کے لیے کچھ کہہ سکے، اپنی زبان کو کھول سکے، لوگوں کی بخشش کے لیے فریاد کر سکے۔ اس وقت جس کا نمبر آئے گا اور جس کو یہ اعجاز اور تمغہ دیا جائے گا وہ ذات ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمام دنیا کے انسان دیکھ رہے ہوں گے کہ آج یہ تمغہ جو مل رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کو مل رہا ہے۔ آپ سجدے کے اندر گر جائیں گے اور اپنی امت کے لیے اتنا روئیں گے کہ اللہ کو رحم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ارفع رأسک یا محمد سل تعطیٰ، کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، جو مانگیے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو یہ اعجاز اور یہ تمغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے دیا جائے گا۔ اس وقت آپ کی قدر، آپ کی منزلت، آپ کی عظمت کیا ہوگی کہ جب تمام کے تمام لوگ اس میدان کے اندر جمع ہوں گے اور ایک سے ایک لوگ، تمام کے تمام پیغمبر اس مجمع کے اندر جمع ہوں گے، کسی کی یہ ہمت اور کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے فریاد کر سکے۔ تو یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی اہمیت۔ یہ دشمنان اسلام اس دین کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اس چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پوری دنیا کے اندر پھیلا کر کے رہے گا۔ تو میرے بھائی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو اور آپ کی اہمیت کو، آپ کی عظمت کو سمجھیں۔ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔